भारत खुश फहमी में ना रहे, कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे, खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा ये इलेक्शन की वजह से भड़के मार रहे हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। पुलवामा ड्रामे को बहाना बनाकर जारहियत की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पायलट खैरात में वापस किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़ेह तौर पर एतराफ़ जुर्म है। ऐसे बयानात आलमी कानून के खिलाफ हैं। पूरी दुनिया भारत की दहशतगर्दी से आगाह है। भारत पाकिस्तान में दखल अंदाजी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाता है। कभी फौज से लड़ाई नहीं की, कमर बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कमर बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। इसके बावजूद भी कमर बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा कमर बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। इस वक्त मेरी जाती नहीं पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। बानी पीटीआई ने मजीद कहा जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का फैज हमीद और कमर बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। उम्मीद सिर्फ जजों से है। जो 6 जज खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं। बानी पीटीआई का कहना था हमारे कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट से राबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी के वही लोग बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है। ऊपर पैराशूट्स रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुरे घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। बानी की पीठ में छुरा घोंपने वालों को आगे लाने की कोशिश हो रही है। कुर्बानी देने वालों को अहमियत दी जाए। शहरियार आफरीदी ने मौजूदा पीटीआई क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, फटने पर मजबूर न करें। जिन्होंने बानी पीटीआई के पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, ये पार्टी किसी के बाप की नहीं, पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओ और बहनों की बेइज्जती हुई। शेर अफजल मरवत ने शहरयार अफरीदी के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल में इख्तलाफात। सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा शहरयार अफरीदी को जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, बाहर नहीं। शेर अफजल ने गौहर की बात काटते हुए कहा मैं अफरीदी की बात से इत्तफाक करता हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया शेर अफजल को दीवार से लगाया जा रहा है, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। शेर अफजल मरवत रह न सके और कहा मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ, मेरी खींचातानी हो रही है, अब मैं भी इन सब की खुलकर खींचातानी करूंगा। बानी पीटीआई की जेल सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा। लाहौर हाई कोर्ट में जेल हुकाम ने सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जिसमें से 2 उनके इस्तेमाल में है। 5 सेल्स के सहन चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अडयाला जेल में 10 कैदियों पर 1 एहलकार, जबकि बानी पीटीआई के लिए 2 अफसरों समेत 15 एहलकार तैनात हैं। 3 एहलकार सिर्फ सीसीटीवी मॉनिटर करते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता है। खाना फराहम करने से पहले मेडिकल अफसर मुआयना करता है। रावलपिंडी अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं, जो हफ्तावार या जरूरत पड़ने पर बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया फराहम की गई हैं। जेल ट्रायल के दौरान जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद होता है। कामिल यकीन है बुशरा बीबी घर होंगी ईद से पहले। समझता हूँ उस मुकदमे में कुछ नहीं है, जैसे दीगर तमाम मुकदमे जो कायम किए गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उनमें कुछ नहीं है। मैं पूरा यकीन है मंगल वाले दिन रखा है ये मुकदमा जज साहब ने और उस दिन हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है।
کامل یقین ہے بشرا بی بی عید سے پہلے اپنے گھر پر ہوں گی. وکیل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں دیگر مقدمات کی طرح نکاح کیس میں بھی کچھ نہیں ہے. خاور مانیکا کے وکیل پیش نہیں ہوئی, دوسرے عدالت میں بیٹھے رہے. منگل کو دوبارہ سماعت ہوگی, ہمیں اچھے آرڈر کی توقع ہے. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی. وزیراعظم شہباز شریف مدینہ منورہ پہنچ گئے. وزیراعظم شہباز شریف نے کمرشل فلائٹ میں سفر کیا. دوران پرواز مسافروں سے گھل مل گئے. مسافروں نے سیلفیاں بنائیں. وزیراعظم نے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا, حال احوال پوچھا. مدینے میں سعودی حکام اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے استقبال کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, اسحاق ڈار, محمد اورنگزیب, خواجہ آصف سمیت دیگر اعلیٰ حکام شہباز شریف کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے. عمرے کی ادائیگی کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. بشام حملے پر وزیر اعظم نے چند افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پر آر پی او ہزارہ ڈویژن, ڈی پی او اپر کوہستان, ڈی پی او لوہر کوہستان, ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کمانڈنٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پی کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. 15 دن کے اندر انضباطی کارروائی کی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ملک دشمن عناصر سی پیک کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو مزید سنجیدہ لیا جائے گا. کسی کو امن خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے. ایک مہینے میں سندھ میں امن و امان قائم کیا جائے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حکم, کہا کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو رعایت نہ برتی جائے. سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس ہوا. آئی جی سینڈ, ڈی جی رینجرز اور دیگر حکام نے شرکت کی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا 1 ماہ میں امن و امان یقینی بنایا جائے. 15 دن میں امن و امان سے متعلق رپورٹس بھی مانگ لی. آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے بتایا اجلاس میں کراچی کے اسٹریٹ کرائمز روکنے کے لیے گشت بڑھانے پر بات ہوئی. فوجداری نظام انصاف میں کئی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اجلاس میں ہم نے اپنی گزارشات رکھی اور تجاویز دیں. کراچی میں سی ٹی ڈی اہلکار شہری کے اغوا میں ملوث نکلے. چائے کے ہوٹل پر سی ٹی ڈی اہلکاروں کے چھاپے اور شہریوں کو اٹھانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. ایس آئی یو کا سی ٹی ڈی گارڈن پر چھاپا, 4 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا. متاثرہ شخص کی جانب سے درج کرائے گئے مقدمے کے مطابق اہلکاروں نے اسے اور اس کے دوستوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا, تشدد کیا, 4 لاکھ روپے لے کر رہے. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کہتے ہیں گرفتار اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کیا جائے گا. کراچی کے ایک اسکول میں بچے کو پھانسی دینے کی کوشش. 13 سالہ موئز کو بدترین تشدد کے بعد گلے میں پھندا لگایا گیا. 3 روز سے بے ہوشی کی حالت میں ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. والد کا کہنا ہے 3 اپریل کو بیٹا موئز دوستوں کو بیٹ بال دینے گیا لیکن واپس نہیں آیا. 4 گھنٹے بعد اطلاع ملی موئز سرکاری اسکول کے گراؤنڈ میں بے ہوش پڑا ہے. چمن میں زیادتی کی کوشش میں ناکامی پر 11 سال کا بچہ قتل. پولیس نے 3 ملزم گرفتار کر لیے. واقعہ پاک افغان بارڈر روڈ پر گودام میں پیش آیا. ڈی پی او شاہد جمیل کہتے ہیں ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا. سرگنا افغان شہری ہے. گلدار باغیچہ کے رہائشی مقبول موسیٰ کلیم کے والد عصمت اللہ کی درخواست پر مقدمہ درج. ملزموں کو 7 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ایچ ایس این کالج میں احد چیمہ کے بچوں کی فیس معافی کا تنازع. گورنر کا غیر حاضری کے دوران فیس معافی کا فیصلہ بورڈ نے مسترد کر دیا. ایچ ایس این کالج کے بورڈ نے رولز میں ترامیم کر دی. بورڈ آف ڈائریکٹر نے فیصلہ کیا غیر حاضری کے دوران طالب علم کی 50% فیس معاف ہوگی. فیصلے کا اطلاق صرف جونیئر طلبہ پر ہوگا. سینئر طلبہ کی غیر حاضری پر مکمل فیس وصول ہوگی. 100% فیس معافی کا اطلاق صرف قرآن حفظ کے لیے چھٹی پر ہوگا. لکی مروت میں دہشت گردوں کے حملے میں ڈی ایس پی گل محمد خان محافظ سمیت شہید. بنو میں فائرنگ سے سپاہی سلامت نے جام شہادت نوش کیا. تینوں کو سپرد خاک کر دیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. 8 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گرد شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے.
اسلحہ دھماکہ خیز مواد برآمد، پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ شاہراہ قرہ کرم پر چیلانس کے قریب لینڈ سلائیڈنگ، ISPR کے مطابق امدادی کام کے دوران حادثے میں نائب صوبیدار خالد شہید، 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ گلستان جوہر کراچی میں پولیس کا مکان پر چھاپا، خاتون بازیاب، 2 مرد اور 5 خواتین زیر حراست۔ متاثرہ خاتون کو سوشل میڈیا پر نوکری کا جھانسا دے کر کامران چورنگی بلایا گیا، قید میں رکھ کر تشدد بھی کیا گیا۔ خاتون نے موقع دیکھ کر موبائل فون پر پولیس سے مدد مانگی تھی۔ کنکوٹ میں تھانہ C سیکشن کی حدود میں زمین کے تنازع پر جھگڑا، ڈنڈے اور کلہاڑیاں چل گئیں، 30 افراد زخمی ہو گئے، 10 کی حالت نازک۔ زخمیوں کو اسپتال منتقلی کے دوران دونوں گروپ پھر لڑ پڑے، اسپتال کا احاطہ میدان جنگ بن گیا۔ اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں رقص سکھانے کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا۔ وزارت تعلیم نے ڈانس ایجوکیشن کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ وفاقی نظامت تعلیمات نے یونیسکو کی سفارش پر ڈانس مقابلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ افریقہ ڈے کی مناسبت سے ڈانس پرفارمنس اور ویڈیو شیئر کرنے کا کہا گیا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 46 فلسطینی شہید، 65 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر کے بعد شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 33,137 ہو گئی، 25,000 سے زائد بچے اور خواتین شامل، ہزاروں لاشیں ملبے میں دفن ہیں۔ مسلسل بمباری کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہزاروں فلسطینی شہید، لاکھوں بے گھر، انفراسٹرکچر تباہ، غزہ کھنڈر میں تبدیل۔ اسرائیلی دہشت گردی کو 6 ماہ ہو گئے، لیکن عالمی برادری جنگ بندی کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کر سکی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے اسرائیل پر پابندیوں کے لیے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں اسرائیلی حملوں کو نسل کشی کے مترادف قرار دیا گیا۔ عالمی برادری سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکی کانگریس کی سابق اسپیکر بھی میدان میں آ گئیں۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے لیے نینسی پیلوسی سمیت متعدد کانگریس اراکین نے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ دہشت گرد اسرائیل نے درندگی کی ساری حدیں پار کر دی، صہیونی فوج نے مسجد اقصی پر ڈرون حملے کر دیے، آنسو گیس کے شل برسائے۔ 27ویں شب پر عبادت میں مشغول فلسطینی ڈٹ گئے، اسرائیلی فوج کو مسجد کے احاطے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ہزاروں افراد نے نماز پڑھی اور فلک شگاف نعرے لگائے۔ رمضان کی 27ویں شب، ملک بھر کی ہزاروں مسجدوں میں ختم القرآن کی محفلیں، حفاظ نے تراویح میں قرآن مکمل کیا۔ اہل ایمان آج لیلۃ القدر تلاش کریں گے۔ شاہد آفریدی نے مجھے رضوان کو کپتان بنانے کا کوئی مشورہ نہیں دیا، سابق چیئرمین PCB ذکا اشرف کہتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کو ہٹانے کا فیصلہ عجلت میں کیا گیا، انہیں بطور کپتان پورا موقع ملنا چاہیے تھا۔ ورلڈ کلاس بیٹر بابر اعظم کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ جنہیں گھر میں بھی کوئی نہیں جانتا وہ لوگ سوشل میڈیا پر باتیں کر دیتے ہیں۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف کہتے ہیں سوشل میڈیا سے جتنا دور رہا جائے زندگی اتنی آسان ہوتی ہے۔ کندھے کی انجری سے کافی حد تک نجات حاصل کر لی، اسٹرینتھ کی بحالی پر کام کر رہا ہوں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے ملکی کوچز کی خدمات لینے کا فیصلہ، سابق کپتان محمد یوسف کو ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان، عبدالرزاق کو بالنگ کوچ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی کوچز کی 15 اپریل تک درخواستیں جمع کرانے کی ڈیڈ لائن ہے۔ ریڈ اور وائٹ بال کے لیے گیری کرسٹن اور جیسن گیلپسی کا نام سر فہرست۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع، سیریز 18 اپریل سے شروع ہوگی۔ سعودی پرو لیگ میں الہلال کی فتوحات کا سلسلہ جاری، الخلیج کے خلاف 4-1 سے میدان مار لیا، میلکم نے 2 گول داغے۔ دوسرے میچ میں رونالڈو کی النصر نے زمک FC کو 1-0 سے شکست دی۔ کپڑے، جوتے، چوڑیاں خریدیں گے لش پش، عید شاپنگ کے لیے بازاروں میں بڑھ گیا رش۔
दर्जियों के पास कपड़ों के ढेर लग गए तो शॉपिंग मॉल में भी नए डिजाइन खरीदारों को लुभाने लगे। बड़ों के साथ बच्चे भी भरपूर शॉपिंग के लिए मैदान में आ गए। खवातीन ने शौहरों की जेबें हल्की करवाने का जिम्मा उठा लिया।